انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جس لائی میں محنت کرتا ہے اس کی محنت سے اس پر حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس زمانے میں مسلمان کائنات اور کائنات کی شکلوں پر محنت کر رہا ہے، اس سے کائنات کی مختلف چیزیں اس پر کھل رہی ہیں۔ اور سمجھتے تھے جتنا جس لائن کا مجاہدہ ہوتا ہے اسی لائن کا مکاشفہ ہوتا ہے۔ انسان پر وہ چیزیں کھلتی ہیں جس لائن پر انسان محنت کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو محنت کا رخ ہے، انبیاء کی محنت کا میدان انسان ہے، انبیاء کی محنت کا میدان انسان ہے، لیکن اس زمانے کے انسانوں نے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت کو چھوڑ کر کائنات کو، کائنات کی شکلوں کو محنت کا میدان بنایا ہے۔ اس لیے یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں اور دنیا کی جو وقتی زندگی ہے اس کو بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی شکلوں کا یقین اور کائنات کا دل میں تاثر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اس پر اس کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور جس رخ پر آدمی چلتا ہے اس کے منافع آدمی کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں آ کر انسانوں کی محنت کے رخ کو بدلا ہے۔ تجارت کا رخ قوم شعیب کا، زراعت کا رخ قوم صالح کا، صنعتوں کا رخ قوم صالح کا، حکومت کا رخ قوم فرعون کا، سارے رخوں کو آ کر انبیاء علیہ السلام نے آ کر بدلا ہے۔ رخ یہ بدلا ہے کہ کائنات اور چیزیں محنت کا میدان نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے احکام، اللہ کی ذات تک پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا دل میں تاثر پیدا کرنا، یہ ہے یہ رخ ڈالا انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانوں کے فکروں کو، ان کے رخ کو کائنات سے خالق کائنات کی طرف پھیرا ہے۔ انسانوں کے رخ کو کائنات سے خالق کائنات کی طرف پھیرا ہے۔ اس لیے کہ جب کائنات کی ایک شکل نظر آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ شکل بڑی ہے، یہ معبود ہوگا، یہ شکل بڑی ہے، یہ معبود ہوگا، یہ شکل اس سے بڑی ہے، معبود ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام انسانوں کے رخ کو بدلنے کے لیے اپنے رخ کے بدلنے کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں شرک کرنے والے میں سے نہیں ہوں۔ ان کا رخ کیسے درست ہوا؟ ستارہ نظر آیا کہ یہ رب ہو سکتا ہے، چمکدار ہے۔ چاند نظر آیا، ستارہ غائب ہو گیا۔ چاند نظر آیا کہ یہ بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، چاند بھی غائب ہو گیا۔ میں سورج نظر آیا کہ سورج بڑا ہے، یہ سورج رب ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ جتنی کائنات کی شکلیں تھی، کائنات کی شکلوں کا انکار کرتے رہنا یہی اللہ تک پہنچنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ جو کائنات کی شکل میں الجھ جائے گا وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکے گا، جو کائنات کی شکل میں گم ہو جائے گا وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکے گا۔ اس لیے بالکل واضح بات ہے، کافر مومن کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر کائنات کی شکلوں میں گم ہے، اور مومن کہ مومن میں تو کائنات آفاق مومن میں گم ہے۔ علامہ اقبال نے جی بات فرمائی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر کائنات میں گم ہے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، شکلوں میں گم ہے، اور مومن وہ ہے کہ کائنات مومن کے اندر گم ہے۔ مومن کائنات کی شکلوں کوئی چیز نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر خالق کائنات کو سامنے رکھ کر چلتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے جو محنت کی ہے وہ دلوں کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت کو انبیاء علیہ السلام نے ایک اجتماعی مقصد بنایا۔ آپ ذرا پڑھیے قرآن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اور انبیاء علیہ السلام کا جو مشترک کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ شریعتیں انبیاء کی مختلف ہیں، کلمہ سب کا مشترک ہے۔ شریعت سب کی مختلف ہیں، کلمہ سب کا جو ہے، شریعت سب کی مختلف ہیں لیکن کلمہ سب کا مشترک ہے۔ وما ارسلنا من رسول من قبلک من رسول الا نوحی الیہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ انبیاء علیہ السلام کا سب کا کلمہ مشترک ہے۔ ہر نبی کلمہ لے کر آیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہلائے جانے کی جو بنیادی سبب ہے، وہ سبب یہ ہے نبیوں کو پاگل کہلائے جانے کا
کہ انبیاء علیہ السلام نے کائنات کی ساری شکلوں سے نہ ہونے، محض اللہ کی ذات سے ہونے کی دعوت دی ہے۔ تجارت کی شکلوں میں، زراعت کی شکلوں میں، صنعتوں کی شکلوں میں، حکومتوں کی شکلوں میں، ہتھیاروں کی شکلوں میں، ساری شکلوں کا انکار کیا اللہ کی توحید کو قائم بیان کرنے اور اللہ کا تعارف کرانے کے لیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے غیر سے اللہ کے رخ جب پھرتا ہے جب اللہ کے ما سوا کا انکار کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا۔ پھر سوال آیا ان بادشاہوں کی شکلوں کا جن کے قبضے میں حکومت، جن کے قبضے میں ملک کا نظام ہوتا ہے، جن کے قبضے میں ملک کا نظام ہوتا ہے، ان کا نمبر آیا۔ نمرود نے کہا کہ رب میں ہوں، کیونکہ رزاق میں ہوں، میں رزق دیتا ہوں۔ انسان کائنات کی جس شکل کو بھی بڑا سمجھ لے گا اس شکل کے تابع ہو جائے گا۔ کائنات کی جس شکل کو بڑا سمجھ لے گا اس شکل کے تابع ہو جائے گا۔ سوال ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، بتاؤ پالنے والا کون ہے؟ ماں نے کہا میں تمہیں پالتی ہوں۔ آپ کو کون پالتا ہے؟ کہ مجھے تیرا باپ آذر پالتا ہے۔ آذر کو کون پالتا ہے؟ کہ آذر کو نمرود پالتا ہے۔ نمرود کو کون پالتا ہے؟ یہاں آ کر کفر کا کلام ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا نمرود تو رب الارباب ہے، وہ سب کو پالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سمجھ نہیں آئی۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب اعضاء کے اعتبار سے میں، میری ماں، میرا باپ نمرود اعضاء کے اعتبار سے برابر ہیں اور مخلوق ہونے میں برابر ہیں، تو پھر یہ نمرود رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اعضاء کے اعتبار سے ہم برابر ہیں تو نمرود رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے چڑھ گئی کہ نہیں، نمرود کو پالنے والا کون ہے؟ جتنے حالات میں ابراہیم علیہ السلام پر آئے ہیں ان سارے حالات کا بنیادی سبب ہی یہی ہے کہ اللہ کے ماسوا کا انکار کیا، اس پر حالات پیش آئے۔ اللہ کے ماسوا کا انکار کیا، اس پر حالات پیش آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکل کا انکار کیا۔ امتحان ایمان کا ہوتے 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 نوبت یہاں تک آ گئی کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا طے کیا کہ یا تو مجرد تسلیم کرو ورنہ پھر اس آگ میں جلائے جاؤ گے۔ یہاں ایمان کا امتحان ہے کہ جب آپ ساری شکلوں کا انکار کرتے آئے ہیں، آخر میں سب سے بڑی شکل آئی جبرائیل کی۔ جبرائیل اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بڑی شکل ہے۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ کا غیر ہیں، مخلوق ہونے کے اعتبار سے جبرائیل میں اور چونٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے محتاج ہونے میں جبرائیل میں اور چونٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے آپس کا فرق ان کے درمیان میں ہے، اللہ کے ان کے درمیان کے اعتبار سے جبرائیل چونٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کی مدد کا انکار کیا۔ اما الیک فلا، کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں۔ اللہ یہاں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توپ کے اور آگ کے درمیان میں تھے، جہاں جبرائیل نے اپنی قوت اور اپنا سبب پیش کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے اما الیک فلا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں۔ جبرائیل کا آنا بطور امتحان کے ہے، بطور مدد کے نہیں ہے۔ جبرائیل کا آنا بطور امتحان کے ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کا تفکر اللہ کی ذات پر ہوتا ہے وہ کس شکل کو اپنے آگے رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے مدد لینا براہ راست تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو بجھانے میں اللہ نے اپنے امر کو استعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیے، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اسباب، اللہ کسی بھی سبب کو کسی بھی کام کے لیے خود استعمال کر سکتے ہیں، وہ اسباب پر قادر مطلق ہیں، وہ اسباب کو جس چاہے استعمال کریں، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے کسی سبب کو استعمال نہیں کیا، نہ پانی کو، نہ مٹی کو، نہ ہوا کو، نہ کسی اور شکل کو۔ اللہ نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا، ابراہیم جب تمہارا ہم سے مانگنا براہ راست ہے تو ہمارا آگ کو ٹھنڈا کرنا براہ راست ہمارے امر سے ہوگا۔ اللہ تعالی نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے، آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے، سبب سے ٹھنڈا نہیں کیا، اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے۔
تو میں نے عرض کیا کہ شکلیں آئیں گی سامنے، یہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے یہ نفع نقصان کا تصور کر لے گا، اس چیز سے نفع نقصان کا یقین کر لے گا، یہ اس کے تابع ہو جائے گا۔ دین سے رخ پھیرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی نقصانات مسلمان کو اللہ کے احکام سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو رب ماننا، اللہ کو رب ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو میں رب مانتا ہوں، اللہ کو رب ماننا یہ ہے کہ اب آپ اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں ساری شکلوں سے رخ پھیر لیں۔ جو آدمی سبب کے لیے، جو آدمی نماز کے لیے سبب کو نہیں چھوڑ رہا ہے، جو آدمی نماز کے لیے دکان کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کا یقین دکان پر ہے، اس کا یقین عمل پر نہیں ہے۔ یقین جس چیز پر ہوگا آدمی اس کو مقدم کرے گا، اگر یہ سبب کو مقدم کرتا ہے عمل پر تو اس کا یقین سبب پر ہے، اور اگر یہ عمل کو مقدم کرتا ہے سبب پر تو اس کا یقین عمل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو جانچنے کے لیے حالات لاتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ اگر نماز اور دکان جمع ہو جاتی ہیں تو یہ آگے کس کو رکھتا ہے، اگر نماز کو چھوڑتا ہے دکان کے لیے تو اس کا معبود دکان ہے، اگر یہ حکم کو چھوڑتا ہے سبب کے لیے تو اس کا معبود سبب ہے، اور اگر اس سبب کو چھوڑتا ہے حکم کے لیے تو اس کا معبود اللہ ہے۔ بالکل سیدھی بات، قرآن نے اس کو صاف کر دیا بالکل کہ جو آدمی اللہ سے رخ پھیر کر، اور اللہ سے رخ پھیرنے والا جو اللہ کا انکار کرتے نہیں، جو اللہ کے احکام کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ سے رخ پھیرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف رخ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے، اور توجیہ سے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو توجیہ ہے وہ توجیہ یہ ہے کہ میں نے وہ تمام شکلیں، جو شکلیں مجھے اللہ کی طرف جانے سے روکنے والی تھی، میں نے ان تمام شکلوں سے رخ پھیر لیا ہے۔ ایمان والوں میں ایمان کا دعویٰ پیدا ہو گیا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ قرآن احادیث پر غور کیا جائے کہ ایمان والا کس کو کہا گیا ہے۔ قرآن میں غور کیا جائے کہ ایمان والا کس کو کہا گیا ہے، کیا ایمانی صفات ہیں، مومن کون ہے۔ قرآن میں غور کیا جائے کہ مومن کون ہے تو قرآن کی آیتوں سے ایمان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور احادیث پر غور کرنے سے ایمان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اور انہوں نے صاف فرمایا ہے کہ ایمان والے ہی کامیاب ہیں۔ آگے تفصیل ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون۔ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت مومن کو اسباب میں رکھتے ہی ہیں اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے، کہ مومن اسباب کی دنیا میں آ کر، اسی لیے امتحان انسان کا ہے، امتحان انسان کا ہے، کیونکہ انسان کو اسباب کا محتاج بنایا ہے، انسان کے اندر اسباب کی حاجت پیدا کی ہے، اور پھر اس کو اپنے احکام دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان اسباب کی حاجتوں میں، ان اسباب کی ضرورتوں میں مجھے کتنا یاد رکھتا ہے، یہ اسباب کی حاجتوں میں، اسباب کی ضرورتوں میں مجھے کتنا یاد رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امتحان کے لیے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اس صاف، بالکل قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم کسی کو بھی امتحان لیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، ہم ہر مومن کا امتحان لیں گے، ہم ہر مومن کا امتحان لیں گے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا بالکل۔ کیا ایمان والوں کا خیال یہ ہے کہ آمنا کہہ دیں گے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم ان کا سخت امتحان لیں گے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، انبیاء کا، صحابہ کا، اولیاء کا، میرا، آپ کا، قیامت تک آنے والے عام مسلمانوں کا، سب کا امتحان ہوگا۔
اسباب میں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اسباب میں کتنا یاد رکھتے ہو. جی ہاں، 4 امتحان ہیں اسباب میں. 4 امتحان ہیں اسباب میں. پہلا امتحان کہ اگر ہم تمہیں اسباب زینت، اسباب معیشت دیں، تجارت کے اسباب یا زینت کے اسباب، تم اس میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. پہلا امتحان، تم اس میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. تم کوئی عجیب چیز دیکھ کر اس کو دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہو اور ہمیں بھول جاتے ہو. پہلا امتحان ہے، میں اس کی مثالیں پیش کروں گا. دوسرا امتحان اسباب میں کہ ہم آپ کو سبب دیں گے تجارت کا، حکومت کا، زراعت کا، ملازمت کا، سرمایہ داری کا، سارے اسباب دیں گے. دواؤں کا ہم دیکھیں گے کہ تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو. 2. تیسری بات یہ ہے کہ اسباب میں ایک امتحان ہی آئے گا کہ اس سبب سے جو فائدہ حاصل ہوا ہے تم اس فائدے کو کدھر منسوب کرتے ہو، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو یا اسباب کی طرف منسوب کرتے ہو. چوتھا امتحان یہ آئے گا کہ اس سبب میں جو اللہ کا حکم ہے تم اسے پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے احکام اسباب میں بکھرے ہوئے ہیں. دنیا میں قیامت تک کوئی سبب ایسا نہیں آئے گا جس سے متعلق قرآن حدیث کے اندر اس سے متعلق حکم نہ ملے. ایسا کوئی سبب نہیں آئے گا. اللہ نے جتنے اسباب بنائے ہیں اب تک اور جتنا آئندہ بنائیں گے، اللہ نے ان سارے اسباب کے ساتھ احکام جوڑے ہیں. تو یہ چار امتحان مجھے عرض کرنے ہیں. آپ اسباب زینت میں، اسباب تجارت میں آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. سنیے آپ، پہلی بات عرض کر رہا ہوں، اسباب زینت، اسباب تجارت، آپ اس میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان سلیمان علیہ السلام کا لیا. سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا. یہ بہت خوبصورت، انتہائی مزین ایسے گھوڑے اللہ نے پیدا کیے جو سواری کو لے کر ہوا میں اڑتے تھے، پانی پر تیرتے تھے اور راستے پر دوڑتے تھے. ایسے گھوڑے نہ سے پہلے کبھی تھے نہ بعد میں کبھی ہوئے. ہم نے اس امتحان کے لیے پیدا کیے تھے کہ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی عجوبہ، دنیا کی کوئی نئی چیز یا دنیا کی کوئی مزین چیز اگر میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں تو یہ مجھے اس میں یاد رکھتے ہیں یا میری بنائی ہوئی چیز کو دیکھنے میں مجھے بھول جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ان پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کے بال ریشم زیادہ نرم، ان کی گردن سے ٹیل لگائے کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے گھوڑے پیدا کیے ہیں. ان کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی. سوچیے میں پہلا ایمان کے امتحان کی پہلی مثال دے رہا ہوں. آدمی میرے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، نماز آتی ہے. اپنے اور صحابہ کے ایمان کے بارے میں فرق دیکھو، فرق میری باتیں نہیں ہو سکتی. فرق دیکھو، یہاں بیوی سے بات کرنے میں نماز یاد نہیں رہی. وہاں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور پلسرات پر گزرنے کو اور اس خطرے کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ وہاں سے گزرنا کیسے ہوگا. میں عرض کرتا ہوں، بیوی ہے، اولاد ہے، تجارت ہے، اللہ نے سارے بیان کیے قرآن میں. آباؤکم ابناؤکم ازواجکم عشیرتکم، یہ سب چیزیں ہیں. تم ان سب میں رہ کر ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. یہ امتحان ہے سب سے پہلے اسباب میں. ہم نے جو چیزیں تم سے متعلق کی ہیں، تمہیں جن چیزوں سے متعلق کیا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. سلیمان علیہ السلام
گھوڑوں کو دیکھنے مشغول تھے، اثر قضا ہو گیا، اثر قضا ہو گیا۔ اس امتحان کی کامیابی یا ناکامی اس پر ہے کہ اگر آپ عصر کی نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے غمگین اور پریشان ہیں، اور آپ اس پریشانی میں اس چیز کو توڑ کر ختم کر دیں جس نے آپ کی نماز قضا کروائی ہے، پھر تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ کو ہمارے عمل کا زیادہ فکر ہے، ہماری عبادت کا زیادہ فکر ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو نماز قضا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، باتیں پڑھ لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عمل کے ظاہر ہونے کا غم نہیں ہے۔ جنہیں عمل کے ظاہر ہونے کا غم ہوتا ہے وہ اسباب کو اور اپنی ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو جب سے کہا گیا کہ سلیمان عصر قضا ہو گئی، سلیمان علیہ السلام نے تلوار منگوائی اور سارے گھوڑے کاٹ کر ختم کر دیے۔ فرمایا کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس عمل نے سورج کو واپس نکالا۔ بڑھیا، سورج کو واپس لاؤ۔ مجھے عصر کی نماز چاہیے، ساری بادشاہت کے مقابلے میں مجھے صرف عصر کی نماز پسند ہے۔ اسے کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کا غم تھا کہ میری عصر قضا ہو گئی۔ سورج واپس نکلا، سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی۔ سوچیے آپ، یہ پہلا امتحان بتا رہا ہوں میں کہ سبب میں کیا، پہلا امتحان کیا ہے۔ تم ہمیں سبب میں کتنا یاد رکھتے ہو، چاہے وہ زینت کے اسباب ہو، چاہے وہ تجارت کے اسباب ہو، تم ہمیں کتنے یاد رکھتے ہو۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے زینت کے گھوڑے کاٹ ڈالے عصر قضا ہونے پر، اللہ نے سورج کو واپس نکال دیا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز، فرض نہیں، نفل نماز۔ ایک چڑیا نے ایک انگور کی بیل سے ایک دانہ کھایا انگور کا۔ ان کو وہ منظر اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ وہ بھول گئے کہ نماز رکعت کون سی تھی، حالانکہ فرض نماز نہیں تھی، نفل نماز تھی، نفل نماز تھی۔ اور وہ باغ ایسا باغ تھا جس باغ پر پورے خاندان کا گزارا ہوتا تھا، اس پر اس کا مدار تھا۔ وہ باغ کوئی خوبصورتی کے لیے نہیں تھا، وہ باغ ضرورت کے لیے تھا۔ ان کو یاد نہیں رہا کہ میری نفل کی نماز 2 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی، 1 رکعت ہوئی، وہ بھول گئے، کیونکہ وہ باغ میں انگور کھانے کا منظر دیکھ رہے تھے، پرندے کا، وہ اتنا خوبصورت منظر تھا، اس کو دیکھ کر نماز یاد نہیں رہی۔ یہ صحابی نفل نماز پر انہیں اتنا غم تھا کہ باغ سے باہر نکلے فوراً اور باغ صدقہ کر دیا، چھوڑ دیا۔ بیوی سے کہا اس باغ نے میری نفل میں خیر پیدا کیا ہے، میں اس باغ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ اس باغ چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں کہ نفل نماز میں بھول ہو گئی پرندے کو دیکھنے کی وجہ سے، اس پورے باغ کو چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے کہ اس نے اللہ کی یاد میں خلل پیدا کیا ہے، اللہ کی یاد میں اس نے جو ہے مجھے اللہ کی یاد بھلا دی ہے اور مجھے رکعت یاد نہیں رہی۔ انہوں نے باغ کو چھوڑ دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے زینت کے گھوڑوں کو کاٹ ڈالا۔ اللہ نے سورج کو واپس نکالا کہ میرے بندے کو نماز کے ضائع ہونے کا غم ہے، اس غم کا اثر ہے کہ اس نے گھوڑے کاٹ ڈالے۔ صحابی تستر کا قلعہ فتح کر کے اندر داخل ہوئے، اور ایسی گھمسان کی جنگ تھی کفار کے ساتھ کہ اس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ظاہر بات ہے کہ قتال کے موقع پر آپ ساتھ کی نماز قضا ہوئی۔ وہ یہ کہتے ہیں میں فتح ہو گئی اور قلعہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم قلعے میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں صحابی میں نے وہاں اپنی عصر کی 2 رکعت قضا میں نے پڑھی، وہاں میں نے عصر کی 2 رکعت قضا پڑھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ان
2 رکعت قضا پڑھنے کا غم زیادہ تھا اس قلعے کے فتح ہونے کی خوشی سے زیادہ. قلعے کے فتح ہونے کی مجھے اتنی خوشی نہیں تھی جتنی مجھے عصر کی نماز کے قضا ہونے کا وقت تھا. آپ سوچیے، آپ وہ عصر کی نماز جو قتال کی وجہ سے قضا ہوئی ہے، سوچیے وہ عصر کی نماز جو اللہ کے ایک امر کی وجہ سے قضا ہوئی ہے، وہ عصر کی نماز جو اللہ کے ایک امر کی وجہ سے قضا ہوئی ہے. اس عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم زیادہ تھا اور قلعے کے فتح ہونے کی کوئی خوشی نہیں تھی. کیا خوشی کہ ہمیں اتنا بڑا قلعہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور ہم جیت گئے، ہمیں فتح ہو گئی اللہ کی طرف سے. عجیب بات ہے. جو وعدے اللہ نے ان سے کیے ہوئے عمل پر، ان وعدوں کے پورا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنا عصر کی نماز کے قضا ہونے کی کا غم ہے. حالانکہ عصر کی نماز جو قضا ہوئی ہے وہ دوسرے فریضے کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے قضا ہوئی ہے. ادھر قتال آ گیا، ادھر نماز آ گئی. سوچو میں کیا عرض کروں. میری نماز، آپ کی نماز تو ضائع ہو رہی ہے. ایک گاہک، ایک کسٹمر آ گیا ہے، ایک مشتری آ گیا ہے جو 100 روپے کی چیز خریدے گا. میں نے 100 روپے کی نماز کے لیے 100 روپے کی نماز قضا کر دی. وہاں قتال کا فریضہ آ گیا نماز کے مقابلے میں. صحابی کو اس قلعے کے فتح ہونے کا اتنی خوشی نہیں ہے جتنا عصر کی نماز کے قضا ہونے کا ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا امتحان ہے جس میں نے آپ سے چند واقعات عرض کیے ہیں. صبح علیہ السلام کا کہ زینت کے گھوڑے دیکھے، عصر کی نماز قضا ہو گئی. ادھر صحابی کا کہ چڑیا کے انگور کھانے کا منظر دیکھا اور نفل نمازیں بھول ہو گئی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی رب العزت نے مسلمان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہی اسی لیے ہے کہ تم دنیا میں ان ساری شکلوں کو ہمارے حکم پر چھوڑ کے دکھلا دو تو ہمارا تم سے جنت کا وعدہ ہے. تو میں نے ایک پہلی مثال عرض کی ہے کہ پہلا امتحان اسباب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان اسباب میں لگ کر مجھے کتنا یاد رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسباب دے کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے سبب کی طرف جاتا ہے، پہلے میری طرف آتا ہے. یہ دوسری بات ضروری ہے اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس سبب سے کامیابی حاصل کرنے کو میری چاہت پر موقوف کرتا ہے یا سبب کے چاہنے پر موقوف کرتا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. بندہ، میں بندوں کا ساتھ دیتا ہوں، بندہ ان اسباب میں مجھے کتنا یاد رکھتا ہے، یعنی اس سبب سے کامیاب ہونے کو میری چاہت پر موقوف کرتا ہے یا اپنے سبب پر اس کے ہونے کو موقوف کرتا ہے. ہم سب کا حال یہ ہے، دکان مل جائے تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، پیسہ ہاتھ آ جائے تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، دوا کھا لے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں. دوا حاصل ہو جائے، مریض سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا. ہتھیار حاصل ہو جائے تو دل چاہتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان یہ لیا سلیمان علیہ السلام کا کہ اے سلیمان، ہم تمہیں صحت مند، خوب بچے جننے والی، صحت مند خوب بچے جننے والی 100 بیویاں ہم تمہیں دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ارادہ خیر کیا اور یہ فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ میں ان 100 بیویوں سے اللہ کے راستے کے 100 مجاہد گھڑ سوار تیار کرنا چاہتا ہوں جو سب کے سب فارس ہوں گے، گھڑ سوار ہوں گے، اور میں ان کو ان کے ذریعے اللہ کے راستے کا جہاد، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی بیویوں سے 100 بیٹے پیدا کرنا چاہتا ہوں. اس کا ارادہ کیا. بیویاں اعلی نظر کی، نیت بہت اچھی ہے. یہ 100 تاجر، 100 زمیندار اور یہ 100 عہدے دار اور یہ 100 مالدار نہیں تیار کرنا چاہتے بیویوں سے، یہ اپنی بیویوں سے اللہ کے راستے کے 100 مجاہد چاہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ تمنا ہوتی ہے کہ ان کی اپنی اولاد ہو
جو دین کی حفاظت کرے. زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اور 90 سال بیوی کی عمر سے اللہ سے اولاد مانگی ہے، صرف اس لیے تاکہ یہ اس دین کی حفاظت کریں آگے. یہ انبیاء علیہ السلام کے اولاد چاہنے کی وجہ ہوتی ہے. ہمارے اور نبیوں کے اولاد چاہنے میں بڑا فرق ہے. وہ اولاد چاہتے تھے دین کی محنت کے لیے، ہم اولاد چاہتے ہیں دنیا کے لیے. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں نیت کی 100 بیویوں سے صحبت کی. اللہ کی شان. 100 بیویوں میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 عورتوں کو حمل نہیں ہوا. 99 عورتوں کو حمل نہیں ہوا، ایک عورت کو حمل ٹھہرا ہے. وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع ہو گیا، جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا. کیا وجہ ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ سلیمان تمہارا ارادہ اچھا تھا، سلیمان تمہاری بیویاں صحت مند تھی، سلیمان تم اپنے ارادے میں بالکل مخلص تھے، مگر تم اگر اپنے اس ارادے کو ہماری چاہت پر موقوف کر دیتے، اگر تم اتنا کہہ دیتے انشاءاللہ. روایت میں صاحب روایت ہے، آپ فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان اس وقت انشاءاللہ کہہ دیتے 100 بیویوں سے 100 بچے پیدا ہوتے، 100 بیٹے گھڑ سوار پیدا ہوتے. سلیمان انشاءاللہ کہنا بھول گئے.